بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمانوں کے سربراہ مقرر ہوئے تو انہوں نے اپنی مجلس مشاورت کابینہ اور کیبنٹ کے لیے ایسے افراد کا انتخاب کیا جو قرآن پاک کے بڑے ماہر تھے۔ انہی افراد میں سے ایک حر بن قیس رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان کے چچا جان ایک دن حر صاحب کو ملنے آئے۔ ان کے چچا جان عیینہ بن حصن ان افراد میں سے تھے جو کہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ چونکہ بہت سارے سردار اس دن مسلمان ہوئے اور پیغمبر علیہ السلام دیکھ رہے تھے، جانتے تھے کہ کافی سارا قریش کا خون بہا ہے، تو پیغمبر علیہ السلام نے تالیف قلبی کرتے ہوئے ان سرداروں کو کافی سارا مال دیا۔ بہرحال جب وہ اپنے بھتیجے کو ملنے آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ امیر المومنین سے میرے لیے وقت مانگیں۔ انہوں نے وقت لیا۔ جب وہ گئے تو جو خطاب کا طریقہ انہوں نے اختیار کیا، کلام کیا، وہ ذرا ٹھیک نہیں تھا۔ اس کی وجہ ظاہر یہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کو کیا پتہ تھا اسلام کی تعلیمات کیا ہیں اور تعلیمات کے ذریعے اخلاق خوبصورت کیسے بنتے ہیں۔ تو جاتے ہی کہتے ہیں اے خطاب کے بیٹے، نہ تو انصاف کرتا ہے اور نہ ہی ہمارا جو مال حق بنتا ہے وہ ہمیں دے رہا ہے۔ عمر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ طے شدہ بات ہے، فطری سی امر ہے کہ ناراض ہوئے، غضبناک ہوئے، قریب تھے کہ ان پر پل پڑتے، لیکن اس موقع پر حر صاحب نے قرآن پاک کی آیت ان کے سامنے پڑھ دی اور یوں کہا، یا امیر المومنین ان اللہ تعالی قال لنبیہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ چونکہ عمر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربی زبان ان کی ذاتی تھی، اس آیت کا وہ محمل اور معنی جانتے تھے، وہیں رک گئے ہیں۔ اس آیت کا سادہ سا مطلب یہ ہے، پیغمبر علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا ہے، خذ العفو۔ یہ مشرکین مکہ جس طرح کا بھی رویہ آپ سے رکھتے ہیں، بدتمیزی اور اخلاق سے گری باتیں کرتے ہیں، آپ ان سے درگزر کریں، بلکہ ٹھیک باتوں کا حکم دیتے رہیں اور جاہلوں سے اعراض کریں۔ جیسے ہی آیت پڑھی عمر صاحب رضی اللہ تعالیٰ ادھر ہی رک گئے ہیں، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا۔ اور عمر صاحب رضی اللہ عنہ کی یہ خوبی تھی کہ وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ کتاب اللہ۔ جب بھی ان کے سامنے قرآن پاک کی آیت اور اس آیت کے ذریعے کوئی حکم جو سامنے پیش کیا جاتا، پڑھا جاتا، رک جاتے۔ یعنی وہ قرآن کو اپنے آپ پر حاکم سمجھتے تھے، کہتے تھے ہر موقع پر ہر حال میں قرآن کی حکومت ہوگی۔ ہمیں بھی چاہیے غور کرنا چاہیے، کیا ہم بھی ایسے ہیں کہ ہمارے سامنے جب قرآن پاک کی تعلیمات پیش کی جاتی ہیں تو ہم بھی اپنے آپ کو وہاں روک دیتے ہیں، اپنی گردنوں کو جھکا دیتے ہیں؟ کیا اس کے مد مقابل یہ تو صورتحال نہیں بدقسمتی سے کہ ہم کسی نہ کسی تعصب کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمارے مسجد والے کیا کہہ رہے ہیں، یا ہماری مساجد کے علاوہ مدارس یا اساتذہ یا جماعت یا مسلک والے کچھ اور ذہن رکھ رہے ہیں؟ نہیں، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اکابر کی طرف دیکھنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ خوبی اور کمال تھی کہ جب بھی جس موقع پر بھی ان کے سامنے کتاب اللہ پیش کر دیا جاتا، وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ کتاب اللہ، وقف، رک جانا، گویا کہ ریڈ لائٹ وہاں آ گئی ہے۔ اس کے بعد کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، بس ایک ہی ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس کتاب اللہ کے آگے جھکا دینا ہے، اسی احکامات اور حکم کو ماننا ہے۔ حاصل کیا جی؟ عمر صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے رویے سے اور حر صاحب نے بھی وہ آیت پڑھنے سے میری اور آپ کی رہنمائی کی۔ مسلمانوں کے یہ اخلاق ہیں، جب بھی جس موقع پر بھی ان کے سامنے کتاب اللہ پیش کیا جائے، اس سے کوئی حکم ثابت ہو رہا ہو تو اس سے اعراض نہیں کرنا چاہیے، اس کے مد مقابل نہیں کھڑا ہونا چاہیے، بلکہ اس حکم اور اس کتاب اللہ کی آیت کے سامنے رک جانا چاہیے، جھک جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی، عملی زندگی میں ہم ان تعلیمات کو اہمیت دیں۔